بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشا، اور زنا کے پاس بھی مت بھٹکو، بلا شبہ وہ بڑی بے حیائی کی بات ہے، وساء سبیلا، اور بری راہ ہے۔ آٹھواں حکم آج کی اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ 7 احکام اس سے پہلے گزر چکے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا سے یہاں تک۔ 8واں حکم ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، بدکاری کے قریب بھی نہ پھٹکو۔ کیوں؟ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، یہ بڑی بے حیائی کی بات ہے، وَسَاءَ سَبِيلًا، اور بہت برا راستہ ہے۔ اسلام نے، قرآن نے، اللہ نے، اللہ کے نبی نے جس طرح انسان کی ایک مسلمان کی اصلاح اس کے عقائد میں کرنے پر زور دیا، معاملات میں اصلاح پر زور دیا، اسی طرح اس انسان کی معاشرت اور اخلاقیات میں بھی زور دیا اس کی اصلاح پر، اور 20 احادیث، فقہ کی کتب، قرآن پاک کی آیات انسانی معاشرت سے، انسانی اخلاقیات سے متعلق ہر مسئلے کو کھول کھول کر بیان کرتی ہیں۔ چونکہ یہ عمل بد انسانی معاشرے کے لیے، خاص طور پر مسلمان معاشرے کے لیے ایک زہر قاتل ہے، اس لیے اس کے سد باب کے لیے، اس کی رکاوٹ کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سخت سے سخت قوانین بیان فرمائے، اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت سے سخت وعیدیں ارشاد فرمائے۔ چنانچہ فرمایا کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، تم اس بدکاری کے قریب تک نہ جاؤ۔ قرآن پاک کا انداز دیکھیے کہ اس کے قریب تک نہ جاؤ، یعنی ایسے ماحول کو نہ اختیار کرو، ایسے لوگوں کے پاس جو شہوت پرست لوگ ہوں ان کے پاس مت بیٹھو، ان کی صحبت میں نہ بیٹھو، اور غیر محارم عورتوں سے دور دور رہو، ان کے قریب تک بھی نہ جاؤ۔ اس لیے کہ جب کسی بھی عمل کی قربت ہوتی ہے تو وہ عمل انسان کے اندر آ ہی جاتا ہے۔ نیک لوگوں کی قربت ہوگی تو انسان کے اندر نیکی کا جذبہ اور داعیہ پیدا ہوگا، برے لوگوں کے ساتھ قربت ہوگی تو برائی انسان کے ذہن میں آئے گی اور برائی کے قریب ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، تم اس فعل بد کے قریب بھی نہ جاؤ، غیر محرم کی طرف نظر نہ اٹھاؤ، غیر محرم عورت سے بات نہ کرو، غیر محرم عورتوں کی محفل میں مت جاؤ، اور اگر تم ان کے قریب جاتے رہے تو قریب ہے کہ تم اس فعل بد کے مرتکب ہو جاؤ۔ تو پہلی باڑ اللہ نے لگائی وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، اس عمل بد اور اس فعل بد کے قریب تک بھی نہ جاؤ، جتنے اس کے لوازمات ہیں، جتنے اس کے راستے ہیں، جتنے اس کے دواعی ہیں، ان سب سے بائیکاٹ کر لو، پیچھے ہٹ جاؤ۔ چنانچہ اسی کے لیے جناب خود اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں پردے کا حکم نازل کیا، جہاں عورتوں کو یہ حکم دیا کہ اپنے چہروں پر چادریں ڈال دو، اپنے چہروں پر پردے ڈال دو، وہاں پر اللہ نے تمام مردوں کو بھی یہ کہہ دیا کہ اپنی آنکھیں نیچی کر دو، یغضوا من ابصارہم، آنکھوں کو نیچی کر دو۔
تو یہ کیوں ہے؟ یہ اسی لیے ہے کہ یہ قربتیں اور یہ بے پردگی اور یہ آنکھوں کے ساتھ دیکھنا یہ اس فعل بد کے قریب کرتا ہے، اس فعل بد کی طرف جانے والا راستہ ہے، تو اس راستے کو شریعت نے بند کر دیا، اس کے قریب تک بھی نہ جاؤ۔ اور اللہ جل جلالہ نے پھر اس پر سخت سے سخت حد مقرر کی۔ چنانچہ شریعت کا حکم یہ ہے، اسلامی قانون ہو، اسلامی ریاست ہو، تو وہاں پر اگر مرد جو ہے وہ شادی شدہ ہے اور وہ زنا کا ارتکاب کرتا ہے، اس فعل بد کا ارتکاب کرتا ہے، تو شریعت میں اس کی سزا کیا ہے؟ قتل ہے، سنگسار۔ اس پر شواہد آ جائیں، گواہ آ جائیں اور اس پر وہ فعل بد ثابت ہو جائے تو قتل سے کم اس کی کوئی سزا نہیں۔ اسے پتھر مار مار کر ہلاک کر دو، اور ایسے ہی نہیں بلکہ کھلے میدان کے اندر کھڑا کرو، اور آس پاس کے تمام لوگوں کو تمام علاقوں میں اطلاع کرو، سب کے سب آ جائیں، سب تماشا دیکھیں، اور پھر ہر ایک ممکن ہو تو پتھر مارے۔ اتنی سخت سزا کیوں ہے؟ اللہ تو رحیم ہے، کریم ہے، اللہ تو ظلم تو نہیں کرتے۔ اتنی سخت سزا شریعت نے مقرر کی کہ سب لوگوں کو لاؤ، ایک میدان کے اندر اکٹھے ہوں، پھر اسے میدان کے درمیان میں گاڑ دو، اور گاڑنے کے بعد اس پر پتھراؤ کرو، اس لیے کہ یہ فعل اتنا برا ہے۔ اگر یہ معاشرے میں رواج پا جائے تو وہ معاشرہ انسانی معاشرہ رہتا نہیں۔ ایک کو اس کے فعل بد پہ اتنی سخت سزا دی جائے تو جتنے دیکھنے والے ہیں ان کی نسلیں بھی توبہ طائب ہو جائیں گی کہ ہم نے اس کے قریب نہیں جانا ہے۔ تو جتنی گناہ کی شدت ہے اتنی ہی اس پر سزا شدید ہے۔ اور اگر وہ شادی شدہ نہیں ہے، غیر شادی شدہ ہے، تو قرآن کا حکم ہے اسے 100 کوڑے لگا دو، 100 کوڑے اسے مارو۔ اور اگر عدالت، قاضی، جج بہتر سمجھے تو اسے 1 سال کے لیے، 2 سال کے لیے علاقے سے نکال دو، علاقہ بدل کر دو، کیونکہ جب یہ یہاں موجود ہوگا تو تذکرے تو چلتے رہیں گے، اس کے گناہ کے تذکرے چلتے رہیں گے، اور برائی کا ذکر کرنا بھی برائی کو پھیلانے کے مترادف ہے، یعنی اتنی سخت۔ تو فرمایا کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، اس فعل بد کے قریب تک نہ جاؤ۔ بے پردگی، اجنبیہ کے ساتھ خلوت، اور اس طرح کے جتنے بھی راستے ہیں ان سارے راستوں کو بند کر دو، کیونکہ پھر تم اس فعل بد سے بچ جاؤ گے۔ اور قرآن احادیث مبارکہ میں جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھوں کی بدنظری کو آنکھوں کا زنا قرار دے دیا، ہاتھوں کے لمس کو ہاتھوں کا زنا قرار دے دیا، پیروں کا اس فعل بد کی طرف، اس فعل بد کے ارادے سے چل کے جانے کو پیروں کا زنا قرار دے دیا۔ یعنی اتنی شدت کے ساتھ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر نکیر فرمائی، کیونکہ یہ فعل ہے ہی بہت برا۔ اس کے ساتھ پوری معاشرت، اخلاقیات، دین تباہ ہو جاتا ہے، تو سخت سے سخت سزا لگائی اس پر۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، قبیلہ حذیل کا، دور دیہات کا رہنے والا تھا، اور صحابہ کرام کی اور اس زمانے میں لوگوں کی یہ خصوصیت ہوتی تھی کہ وہ مسئلہ پوچھنے میں شرماتے نہیں تھے، اور جو حضور کے صحبت نشین صحابہ تھے جو پاس اکثر بیٹھتے تھے، وہ بعض مسائل میں وہ نہیں پوچھ سکتے تھے، حیا سامنے آ جاتی تھی، تو وہ انتظار کیا کرتے تھے کہ باہر سے کوئی بندہ آئے اور وہ اس طرح کا مسئلہ پوچھ لے تو ہمیں بھی معلوم ہو جائے۔ تو ایک آئے صاحب باہر سے اور آ کر کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، مجھے اس فعل بد کی اجازت دے دیجئے، باقی ساری پابندیاں مجھ پہ لگا دو، میں باقی دنیا کا کوئی گناہ نہیں کروں گا، اس فعل بد کی مجھے اجازت دے دیجئے۔ یہ وہ شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر رہا ہے۔ صحابہ کرام نے دیکھا تو غصہ آ گیا اس کی طرف، لبکے کہ کیسی بات کرتے ہو۔ حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ، صحابہ کو ہٹایا اور اسے پیار سے بٹھایا، وہ بیٹھ گیا۔ کہا کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ، اس فعل بد کی اجازت چاہتا ہوں، اس کی اجازت دے دیجئے، باقی ہر گناہ سے میں بچ جاؤں گا۔
باقی ہر گناہ چھوڑ دوں گا۔ تو اللہ کے نبی نے سوال کیا، اس کے رشتوں کا الگ الگ حدیث، طویل حدیث ہے کہ کیا تو اپنے رشتہ داروں میں سے اپنی بہن کے ساتھ اس کام کو اپنے لیے جائز سمجھتا ہے؟ ماں کے ساتھ، پھوپھی کے ساتھ، سب کا ذکر حضور نے فرمایا۔ تو اس شخص نے کہا نہیں، اور پھر وہیں توبہ طائب ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا اللہم اغفر ہو، اے اللہ اس کو معاف کر دے، وطہر قلبہ، اس کے دل کو پاک کر دے، واحسن فرجہ، اس کی شرمگاہ کو محفوظ کر دے۔ تو پھر روایات میں آتا ہے وہ شخص بڑا پاک باز اور پاک دامن بن گیا۔ تو ایک تو یہ پہلو تھا۔ دوسرا یہ پہلو ہے یہ جو فعل بد ہے اس کی نحوست ایسی ہے کہ اس سے ایسی بیماریاں اللہ تعالیٰ بطور سزا کے نازل فرما دیتے ہیں کہ جن کا کوئی علاج ہی نہیں ہوتا۔ چنانچہ حدیث میں بھی آتا ہے جس قوم کے اندر یہ فحاشی اور بے حیائی عام ہو جائے، اللہ تعالیٰ وہاں پر طاعون مسلط کر دیتے ہیں، طاعون، اور ایسی بیماریاں کہ جن کا کوئی علاج دریافت ہی نہیں ہوا۔ معاشرے سے یہ شرم و حیا کو ختم کر دیتے ہیں۔ معاشرے کے اندر قتل و قتال، فسق و فجور کا راستہ کھل جاتا ہے۔ اس لیے اس پر سخت نکیر فرمائی اور اس کے سد باب کی ہر ممکن کوشش جو ہے وہ ہمارے دین نے کی، اور ہر ممکن طریقے سے اس سے دور رہنے کی تلقین اور تائید کی۔ اس سے معاشرت خراب ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے لیے سارے راستے بھی آسان فرما دیے اس سے بچنے کے۔ دیکھیں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، جو شخص تم میں سے نکاح کی عمر کو پہنچ جائے فلیتزوج، وہ نکاح کر لے، وہ شادی کر لے۔ اور شادی کو بھی ہمارے دین نے، اللہ کے نبی نے بالکل آسان فرمایا۔ کیا ہے جی؟ 2 گواہ ہیں اور ایجاب اور قبول ہے اور بقدر استطاعت مہر ہے، بس اتنی ہی شادی ہے۔ ہم نے معاشرتی رسومات کے اندر جکڑ کر اس شادی جیسے مقدس رشتے کو بہت مہنگا ترین کر دیا، اور ظاہر سی بات ہے پھر جب یہ شادی جو جائز رشتہ ہے یہ مہنگا ہوگا تو برائی سستی ہو جائے گی۔ تو یہ ہماری معاشرتی خرابی ہے جو طرح طرح کی پابندیوں کے اندر ہم نے، رسومات کے اندر، طرح طرح کی چیزوں کے اندر اسے جکڑ دیا، ورنہ اللہ کے نبی نے اس کو بالکل آسان فرمایا۔ فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، اس فعل بد کے قریب نہ جاؤ، إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، یہ بے حیائی ہے، یہ برائی ہے، اس سے نسلیں خراب ہوتی ہیں، اس سے اخلاق خراب ہوتے ہیں، اس سے اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ وَلَا يَزْنِ الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، کوئی آدمی اس فعل بد کا ارتکاب کرتا ہے، ایمان اس کے پاس نہیں رہتا، ایمان اس سے الگ ہو جاتا ہے۔ پھر جب یہ توبہ کر لیتا ہے تو ایمان اس کے پاس آ جاتا ہے، اور اگر توبہ نہیں کرتا تو وہ بغیر ایمان کے چلا جاتا ہے۔ اور معراج کی رات میں جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اور بہت سارے مظاہر کا مشاہدے کیے، وہاں پر ایک یہ کہ جہنم میں سب سے زیادہ سخت سزا ان بدکار لوگوں کی ہے کہ ان کی جلنے کی بو اور سران سے پورا جہنم پناہ مانگتا ہے۔ فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، اس فعل بد کے قریب نہ جاؤ، إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، یہ بے حیائی ہے، وَسَاءَ سَبِيلًا، اور بری راہ ہے۔ اللہ